آج ہم کور کریں گے سورہ حج کی آیت، 4 آیتیں سورہ حج کی اور سورہ مومنین کی 1 آیت، ٹوٹل 5 آیتیں کور کریں گے آج۔ پہلی آیت سورہ حج کی، سورہ حج قرآن کی آیت سورہ نمبر 22 آیت نمبر 50۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، سب سے پہلے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے، بخشش اور باعزت رزق۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آیت نمبر 58، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، یعنی اللہ کے راستے میں نکل گئے، یعنی کوئی پریشانی تھی یا جہاد میں نکل گئے یا کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کے لیے سفر کیا، پھر مارے گئے اور شہید ہو گئے یا مر گئے یا اپنا آپ مر گئے یا مارے گئے، اللہ البتہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، اور اللہ بے شک سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ البتہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، یہ یعنی کہ جب ایک شہید ہو جاتا ہے، ایک انسان اللہ کے راستے میں جب مر جاتا ہے تو شہید ہو جاتا ہے، تو شہید کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہید جو ہے نا زندہ ہیں، آپ انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے، شہید زندہ ہیں، اور وہ ایسے ہی روزی، انہیں ایسے ہی رزق ملتا ہے جیسے تمہیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ بے شک سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 77، اے ایمان والو تم رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور اچھے کام کرو تاکہ تم دو جہان میں کامیابی پاؤ، دونوں جہان میں، یہاں بھی اور وہاں بھی کامیابی پاؤ۔ ہر کوئی آدمی کس کے پیچھے ہے؟ کامیابی کے، دنیا کے اندر بھاگ دوڑ۔ تو کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا اور سجدہ کرنا، مقصد نماز پڑھنا، اور عبادت کرو اپنے رب کی، نماز سے، اچھے کاموں سے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، ماں باپ پہ خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ لہٰذا کہ نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، کچھ بھی کام اگر آپ اللہ کے راضی کرنے کی نیت سے کرتے تو عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ خالی نماز ہی عبادت نہیں ہے، بہت سارے کام عبادت میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایمان والو تم رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور اچھے کام کرو تاکہ تم دو جہان میں کامیابی پاؤ۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 78، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو، جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے، یعنی کوشش کرنے کی اللہ کی راہ میں، جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے، یعنی آلکس نہ ہو، یعنی جتنا ہو سکے کرو۔ اس نے تمہیں چنا اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، یعنی اتنا بوجھ، اتنی تنگی نہیں ہے دین کے اندر کہ تم کر نہ پاؤ۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نگراں ہو اور گواہ ہو، اور تم گواہ ہو لوگوں پر، پس نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کا طریقہ۔ وہ تمہارا کارساز ہے، کون ہے؟ اللہ، سو کیا ہی اچھا کارساز ہے اور کیا ہی اچھا ہے مددگار۔ تو یہ کیا کام کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کارساز ہمارا بن رہا ہے اور مددگار بن رہا ہے، کوئی بھی کام کرو گے مدد ملے گی۔ چلیے، اب یہ سورہ حج کی آیت یہاں پہ 4 کور ہو گئی ہے۔ اگلے سورہ مومنین کی، سورہ مومنین 23ویں سورت ہے قرآن کی، آیت نمبر 72 پہ چلتے ہیں۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا تم ان سے اجر مانگتے ہو؟ کیا تم ان سے اجر مانگتے ہو؟ تو تمہارے رب کا اجر بہتر ہے اور وہ بہتر روزی دہندہ ہے۔ کن سے اجر مانگتے ہیں؟ لوگوں سے۔ بہت لوگ کیا کرتے ہیں نا، یہ میرا کام کرے گا، فلاں آدمی میرا کام کرے گا، یا وہی میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ دکان کھولیں گے رزق ملے گی، فلاں کام کریں گے رزق ملے گا، ایسے کروں گا ایسے۔ کیا ہو رہا ہے کہ کیا تم ان سے اجر مانگتے ہو؟ کس سے؟ اپنے کاموں کا کن سے اجر مانگا جا رہا ہے؟ دوسروں سے۔
تو تمہارے رب کا اجر بہتر ہے، اور وہ بہتر روزی دہندہ ہے، وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ سب سے بہتر روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو وہ کام کرو جو ہم نے پیچھے پڑھے ابھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا، اور جب آپ ان آیتوں کو جب آپ خود سے پڑھیں گے نا لگاتار، یہ سیم آیت نوٹ کرنے کے بعد آپ خود سے لگاتار پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں کیا چیز چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں، آگے کی نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں پھر۔